أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أو كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا. دا سورہ بقرہ اور سورہ الکہف. آج اس پر بیان کر لوں گا کہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء وہ انسان تھے، بشر تھے. جس طرح تمام انسانیت آدم کی اولاد ہے، اسی طرح تمام انبیاء بھی آدم کی اولاد میں سے ہیں. اب جو یہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے، اگر اس کی کوئی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو آج میں اس پر بات کروں گا کہ تمام انبیاء انسان تھے، ان کو موت آ گئی ہے، ان کے بدن خاک میں مل گئے ہیں اور قیامت کے دن ان کو زندہ کیا جائے گا. جس طرح دوسرے انسان قیامت کے دن زندہ ہوں گے، اسی طرح تمام انبیاء وہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے. تو رب کائنات کا ارشاد ہے: ذالک الکتاب لا ریب. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. جو مسلمان ہو وہ اس کتاب میں شک نہیں کرتا ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے وہ مسلم نہیں ہے، وہ کافر ہے. اگر آج جتنے بھی مسلک پرست ہے، مذہب پرست ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئی ہے، وہ قبر میں زندہ ہے. لیکن وہ اللہ کی کتاب سے انکار کر رہے ہیں. رب کائنات نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے: قل انما انا بشر مثلکم یوحى الیہ انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه احدا. فرما دے، اعلان کر لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بے شک تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں اور آدم کی اولاد میں سے ہوں. میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، اسے چاہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. تو اس آیات میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کیا کہ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں. اگر آج کوئی نہ مانے وہ رب کی کتاب کے مطابق کافر ہے، مسلم نہیں ہے، جو بھی ہو. اور اسی طرح رب کائنات کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں: وما جعلنا لبشر
من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو، کسی نبی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی، پھر کیا آپ اگر وفات پا جائے تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ تو نہ اللہ نے نبی کی زبان سے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم سے لے کر میرے تک، تمام کے تمام انبیاء انسان تھے، ان کو موت آنی تھی، آ گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم بطور امتحان کہ تمہیں بلائی اور برائی سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ تو اس آیات میں بھی معلوم ہوا کہ جس کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے، وہ مدینہ کے قبر میں ثابت پڑا ہے، وہ رب کے کتاب سے منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلم نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ اسی طرح اسی سورہ انبیاء میں رب کائنات کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اور ہم نے ان انبیاء کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اب ان آیاتوں کو کوئی ہے کہ اس کا معنی کر لے؟ خود اٹھا کر دیکھ لو، سورہ انبیاء 8 نمبر آیات ہے، اور اسی طرح جو میں نے بیان کیا تھا 34 نمبر تھا۔ اسی طرح سورہ زمر آیات نمبر 30 میں ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ رب کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا اور ان کی زبان سے فتویٰ جاری کر دیا، بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور بلا شبہ یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے جھگڑے اللہ کے سامنے پیش کرو گے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اس پر موت آ گیا، اس کا بدن مٹی میں مل گیا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی زندہ ہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کافر ہے۔ رب کائنات کا فتویٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ رب کا فتویٰ ہے، رب فرماتا ہے کہ میرے آیاتوں سے انکار نہیں کرتا مگر کافر۔ ابھی یہ شیعہ و سنی لوگ، یہ دیوبندی بریلی، یہ ہر مسلک کے لوگ یہ ان آیاتوں کو دیکھے، ان ہر ایک کہتے ہیں کہ یہ لاریب کتاب ہے، لیکن ان لوگوں نے لاریب کتاب سے شک والی کتاب بنا لی ہے۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمہیں اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔